سام کے ذریعے سے 3 نسلیں چلیں. سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی پیدا ہوئے. اور جو یافس ہے، یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج. اور اسی طریقے سے حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر قوم جو ہے پیدا ہوئی. تو یہ 3 جو اولادیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نسلوں کا سلسلہ باقی رکھا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ سماعت کر رہے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی کی بات نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کیا، اور بددعا کی صورت میں اس قوم کے اوپر عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی سوائے ایمان والوں کے. زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا. جب طوفان ختم ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس پانی کو نگل جا، اے آسمان تو تھم جا، فیصلہ ہو چکا ہے. اور پہاڑ پر وہ کشتی، جودی پہاڑ ہے مشہور، جودی پہاڑ پر وہ کشتی جا کر کے رک جاتی ہے. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہو، ظالم قوم کے لیے تباہی اور بربادی ہو. یا نوح اہبط، اے نوح تم اتر جاؤ. پانی زمین نے نگل لیا اور پھر زمین پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی پر سوار تھے ان کو حکم دیا کہ اے نوح تم اتر جاؤ. السلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر سلامتی ہو، اور ہماری طرف سے برکتیں ہوں. اے نوح اس سلامتی اور برکت کے ساتھ تم زمین پر اتر جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کو چھوڑ کر کے باقی پوری زمین سے کفر اور شرک کا صفایا ہو گیا تھا. جتنے بھی لوگ تھے کفر اور شرک پر میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا، سب کو ختم کر دیا. صرف نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچے، اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سام، حام، یافث، یہ تینوں باقی بچے تھے. ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غرق ہو گیا. تو اب انہی تینوں کے ذریعے سے آج روئے زمین پر جو نسل چل رہی ہے انسانوں کی، انہی تینوں کی ہی نسلیں ہیں، سام، حام اور یافث. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی واقعہ صرف برائے واقعہ ہم نے سن لیا، بس یوں ہی قصہ برائے قصہ ہم نے سماعت کر لیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نتیجہ کیا ملا، اس سے کیا سیکھنے کو ملا، کیا پیغام ملا. تو آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اپنے قوم کے سب سے پہلے داعی ہیں. اس روئے زمین پر اس دنیا کے سب سے پہلے توحید کے داعی تھے، کیونکہ ان سے پہلے شرک اور کفر تھا ہی نہیں دنیا میں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ کی طرف بلایا تو خفیہ طور پر، جب تعداد کم تھی تو چپ کے بلایا. پھر اس کے بعد کبھی کبھی اعلانیہ طور پر بھی بلایا. قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں نے ان کو دعوت دیے. اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو خفیہ طور پر بھی اللہ کی طرف بلایا ہے، توحید کی طرف بلایا ہے. وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ مِسْرَارًا، اور ہم نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی توحید کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے. تو سچویشن جیسی ہو ہمارے سامنے، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم دعوت دیں، ہے نا.
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حالات بہت خراب ہیں اور ہمارے اندر بہت زیادہ جوش اور جذبہ ہے، پھر جو ہے ہم ان کے درمیان گھس جائیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، اس کے بعد پتہ چلے کہ حالات اور زیادہ خراب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ابتداءً شروعات میں جب توحید کی دعوت آپ نے دینی شروع کی تو خاص لوگوں کو آپ نے اللہ کا پیغام سنایا۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ اہل توحید جب تعداد میں کم ہو تو انہیں خاموشی سے، تاکہ جو شر پسند عناصر ہیں، جو شر اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو موقع نہ ملنے پائے، اور جب ان کے مقابلے میں ایک مضبوط طاقت کھڑی ہو جائے تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اعلانیہ طور پر لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، انہیں توحید کی دعوت دو۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ قوم کی تندروئی کے جواب میں ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام نے نرم رویہ اختیار فرمایا ہے۔ جب آپ دعوت توحید دینے کے لیے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں حق کی دعوت لے کر کے جائیں گے، کوئی آپ کا بائیکاٹ کر دے، کوئی آپ پر بہت زیادہ سخت الفاظ میں گفتگو کرے، آپ کو کہے کہ ہم سے کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے، ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم جو ہے گمراہ ہو چکے ہو، تم گستاخ ہو چکے ہو، الگ الگ جملے وہ سنا سکتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ قوم کے لوگوں نے جب کہا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنیے۔ نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، نوح علیہ السلام جب توحید کی دعوت لے کر کے گئے تو قوم والوں نے کہا کہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، یہ اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر چکا ہے، ہم جس منہج پر چل رہے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں، یہ اس طریقے پر نہیں ہے، یہ اس منہج پر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا سخت جملہ کہا گیا، لیکن نوح علیہ السلام نے قوم والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم والو۔ نوح علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اے پاگل قوم، اے گمراہ قوم، ایسا نہیں کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں کہا۔ اس سے پتا چلا کوئی ہمارا بھائی اگر ہم سے سختی کا معاملہ کرتا ہے، ہم اسے دعوت توحید پیش کرتے ہیں، یہاں نرمی یہ ہونا چاہیے، اے میرے بھائی میں تجھے توحید کی طرف بلا رہا ہوں، یہ ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو بار بار اللہ کی نعمتیں انہیں یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، یہ سب نعمتیں ہیں نا اللہ رب العالمین کی، اور اللہ کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس سے پتا چلا کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب کوئی آدمی ہٹ دھرم ہو جائے، بات نہ سنے، تو اس کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانا چاہیے تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو کہ ہاں واقعی بھائی ہم اللہ کی کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس سے پتا چلا ہم سے بڑا گمراہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے میرے بھائیوں کہ حق بات کی دعوت و تبلیغ میں اپنوں سے جدا بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ جو اپنے ہوں گے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہوں، دوست ہو، احباب ہو، کوئی بھی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کے اس زندگی سے، واقعے سے سبق ملا کہ اپنوں سے آدمی کو جدا بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا، ان کے سامنے غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کے سامنے پانی میں غرق ہو گئی۔ تو اس سے پتا چلا کہ اپنوں کی جدائی اور اپنوں کا غم بھی راہ حق میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ حق کے راستے پر چلنے کا یہ بہت بڑا امتحان ہے میرے بھائیوں۔ چھٹی چیزیں معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر قرابت داری یہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہمارے والد محترم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے مقرب تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، یہ میٹر رکھتا ہے۔
ہمارا ایمان اچھا نہ ہو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان ایمان نہیں لایا، آغوش نبوت میں پرورش پانے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گیا اور نوح علیہ السلام کے سامنے جو ہے پانی میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ نبی کے گھر میں پیدائش کے باوجود، پیدا ہونے کے باوجود اور آغوش نبوت میں پرورش پانے کے باوجود اگر ایمان کی دولت سے کوئی محروم رہے تو بھی اللہ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ نقطہ ملا، اور اس سے ایک اہم نقطہ یہ ملا کہ جو لوگ دنیا میں گمراہی پھیلاتے ہیں اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر کے تمہیں جنت مل سکتی ہے، وہ اپنے دعوے میں سب سے بڑے جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ ساتویں چیز یہ معلوم ہوئی کہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے یہ جنگ جاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں گئے تو قوم میں دو کیٹیگری کے لوگ تھے۔ نمبر ایک، بڑے بڑے مالدار تھے، شہرت والے تھے، عہدے والے تھے، منصب والے تھے۔ نمبر دو، غریب لوگ تھے، بیچارے کچھ غریب لوگ تھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، زندگی بڑی تنگی میں گزر رہی تھی۔ ایمان لا کر لینے والے اور ایمان کی دولت سے بہرور ہونے والے کون لوگ ہیں؟ کمزور لوگ ہیں، اور تقریباً ان کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ تو حق اور باطل کی جو لڑائی ہے یہ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے یہ جنگ جاری ہے اور قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس واقعے سے یہ نقطہ ہمیں ملا۔ اسی طریقے سے آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ قدر و قیمت جو ہوتی ہے نا یہ ہمت اور حوصلے کی ہوتی ہے، کثرت کی نہیں ہوتی ہے۔ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ قدر و قیمت جو ہوتی ہے یہ ہمت اور حوصلے کی ہوتی ہے، کثرت کی نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام جب دعوت لے کر کے گئے تو ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے، آپ کی خلاف ورزی کرنے والے بہت سارے لوگ، لیکن جو کم تعداد میں لوگ ہیں ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا جذبہ آسمان چھو رہا ہے کہ ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں بھی اپنے گھٹنے ٹیک رہی ہیں اور یہ بات ماننے پر مجبور ہو رہی ہیں کہ کچھ بھی کر لو انہیں ایمان سے ہم پھیر نہیں سکتے۔ 80 کی تعداد میں تھے، بہت کم تھے نا، مگر ان کے پاس ہمت تھا، حوصلہ تھا، عزم تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے پاس ہمت اور حوصلہ ہے تو بڑی بڑی طاقتوں کو ہم اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ فرعون کا واقعہ تو معلوم ہی ہوگا نا۔ فرعون کے گھر میں جو کام کرنے والی نوکرانی تھی، جب اس کی بیٹی نے شکایت کیا کہ ہمارے محل میں ایک ایسی نوکرانی رہتی ہے جو ہمارے ہی گھر میں رہ کر کے اور ہماری ہی بات نہیں مان رہی، ہمارے ہی خلاف جا رہی ہے۔ فرعون کے دربار میں جب اس عورت کو حاضر کیا گیا تو جانتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے بیٹوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن اس ہمت اور حوصلے پر قربان جائیے۔ یہ ہمت تھا، یہ حوصلہ تھا اس کے پاس، اپنے ایمان کو بچا لیا، جان قربان کر دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس سے پتا چلا کہ قدر اور قیمت جو ہوتی ہے وہ ہمت اور حوصلے کی ہوتی ہے، تعداد اور کثرت کی نہیں ہوتی۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم کثرت میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اس کا مطلب کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ دنیا میں جانتے ہی نہیں ہیں، ہدایت پر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور نقطہ ملا، ایک نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ بری صحبت کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے تئیں حساس ہو جائیے آپ لوگ۔ نوح علیہ السلام ایک نبی ہیں مگر ان کا بیٹا ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا ہی بیٹا انکار کر رہا ہے۔ کیوں انکار کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی صحبت جو تھی وہ غلط تھی۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ زیادہ تر وقت بتانا، یہ برائی میں پڑنے کا سبب ہوتا ہے اور پھر اسے ہدایت کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے یہ اہم نقطہ ملا کہ ہم اچھی صحبت میں رہنے کی عادت ڈالیں، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اس کا تو ایمان گیا ہی ہے، اس کا ایمان تو ہے ہی نہیں، اپنا بھی ایمان کھو بیٹھیں گے ہم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش فرمائی، کہا کہ اچھے دوست کی مثال اس خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے
جو عطر بیچتا ہے اس کے پاس جب وہ بیٹھے گا تو کم سے کم خوشبو نہیں خریدے گا تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے عطر کی کچھ خوشبو اس کے کپڑے میں لگی جائے گی، یا خوشبو کا کچھ حصہ لے کر کے آئے گا وہ. جبکہ برے دوست کی مثال بھٹی چلانے والے اس انسان کی طرح ہے جو آگ کی بھٹی دھونکتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں اگر فائدہ ہوگا تو کم سے کم کپڑا تو جل جائے گا، نقصان تو ہوگا. بیٹھنے کا کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا، یا تو کپڑے میں داغ لگ جائے گا یا تو پھر کپڑا جل جائے گا. تو یہ مثال اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے دی کہ ہمیشہ اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اچھے دوست کا انتخاب کریں. آپ کے لیے کون سا دوست معیاری ہوگا جس کو دوست بنانے سے ہمارا ایمان اور عمل سلامت رہے. ایسا دوست ہو کہ ہم نماز فجر میں نہیں جا سکے تو ہمیں فون کر کے جگائے. ایسا دوست ہو کہ نمازوں کے لیے ہمیں پکڑ کر کے لائے. ایسا دوست ہو کہ اللہ کے گھر سے ہمیں جوڑے. ایسا دوست ہو کہ دین کے مسائل ہمیں سمجھائے اور دین کی طرف ہماری رغبت دلائے. ایسا دوست نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ مسجد سے پکڑ کر کے فلم بینی کی طرف لے کر کے جائے، چلو فلم دیکھ کر کے آتے ہیں، نئی فلم آئی ہے، نئی مووی آئی ہے. ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیو، یہ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو راہ ہدایت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.